أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات اللهم صل على سيدنا محمد للنبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ربنا تقبل منا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ہماری پیاری پیاری بہنوں کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں سب کا آنا قبول فرمائے اور اپنے بارگاہ عالی میں اپنی شجا نشان اس قادر عطا فرمائے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ پیارا ربیع الاول مہینہ آپ سب کو مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیدائش اللہ رب العزت نے اس مہینہ میں کی اور زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک خوبصورت حدیث بیان کرنا چاہوں گی. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس مہینے کے برکت سے ہے, اسی حساب سے ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم روشنی ڈالیں گے اس پیاری آیت مبارکہ پہ. تو اس سے پہلے میں درس میں آنے کے لیے آپ سب سے حدیث شیئر کرنا چاہتی ہوں, اور ہماری جو یہ محبت ہے یہ اللہ کے لیے ہے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب بھی ہم درس شروع کریں تو ایک حدیث ایسی ضرور بتا دینی چاہیے تاکہ آنے والوں کو خوشی ہو کہ ہم جو اتنی محنت سے, اتنی کاوش سے, اتنی محبت سے اس پیاری محفل کو سجانے کے لیے آئی ہیں تو اللہ رب العزت کے پاس اس کا کیا اجر ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں اور ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں. زبرجد ہوتا ہے موتی, بڑا خوبصورت موتی, اس کے بالا خانے ہیں. ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس طرح چمکتے ہیں جس طرح روشن ستارے چمکتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ان بالا خانوں میں کون رہا کریں گے, یعنی یہ کس کے لیے تیار کیے گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے, اللہ کے لیے ہی ہم نشینی کرنے والے اور اللہ کے لیے آپس میں ملاقات کرنے والے رہا کریں گے. روایت کیا اس کو بہترین ہے. تو سبحان اللہ یہ مقام ہے. اور پھر اتنی خوبصورت مجھے یہ حدیث لگتی ہے کہ جنت میں جب لوگ پہنچ جائیں گے نا تو جو اللہ والیاں تھی یا اللہ والے تھے آپس میں ان کا تعلق صرف اللہ کے لیے تھا. کوئی دنیا کا لالچ, کوئی دنیا کا طمع, کوئی کاروبار دنیا کا انوالو نہیں تھا, کوئی رشتہ داریاں نہیں تھی. ہم بھی دیکھیں ہم کہاں کہاں سے کس کس علاقے سے تعلق ہے ہمارا, اور اللہ نے ہمیں اس طرح زمین میں اکٹھا کیا ہے اور ہمارا صرف جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تو ہوگا کیا کہ جب جنتوں میں پہنچ جائیں گے نا تو اوپر سے ایک اللہ والی یا اللہ والا نیچے دیکھے گا تو نیچے کی جنتیں نور سے بھر جائیں گی, ان کے محلات نور سے جگمگا اٹھیں گے.
تو وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے یہ کیا ہوا ہے، یہ آج ہمارے محلات میں اتنی روشنی کہاں سے آئی؟ تو دوسرا کوئی کہے گا کہ یہ آج کسی اللہ والی نے یا اللہ والے نے ہماری جنتوں کی طرف نیچے دیکھا ہے، تو ان کی وجہ سے ہمارے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ اور جب یہ وہ بتائے گا تو اس کا اپنا چہرہ جو یہ بتا رہا ہوگا اس کا ایسے ہوگا جیسے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ شان ہے۔ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں سارے رشتوں سے بڑھ کر یہ اللہ کے لیے جو محبت ہے، اس رشتے سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت میں اور برکتیں ڈالیں اور ہماری جماعت کو اور بڑھائے اور پوری دنیا میں ہماری تبلیغی جماعت کو انشاءاللہ تعالیٰ پھیلا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، تو انشاءاللہ میں درس شروع کرتی ہوں۔ آج کا جو میں روشنی ڈالنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ سارے پیغمبر، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے صفی اللہ تھے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ہمراز تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں فرماتے تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام، اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں، اللہ کے امر سے کن فیکون سے وہ پیدا ہوئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حبیب ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سارے پیغمبروں کے بعد لائے، لیکن سب سے اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا، سید المرسلین، خاتم النبیین۔ اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو آپ کے امتی بن کر، نہ کہ وہ اللہ کے نبی بن کر، تو آپ کے امتی بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے کیا درجے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ رسول عربی جن کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا بھی سردار بنایا، رسولوں کا امام بنایا، بلکہ آپ کی امت کے بھی کیا درجے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیا تھا؟ تو ہوا یہ کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے نور محمدی کو تخلیق فرمایا اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ مجھے اللہ نے کب پیدا کیا، مگر میں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ پاک، کیا مجھے پیدا کرنے سے پہلے آپ نے کسی اور کو بھی پیدا فرمایا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سامنے دیکھو اے جبرائیل، میں نے ایک دفعہ ضرورت کی، کہتے ہیں تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیونکہ اور کوئی چیز کہتے ہیں نظر نہیں آ رہی تھی، نہ کوئی فرشتے، بس اللہ تعالیٰ تھی اور میں تھا۔ تو میں نے پوچھا یا رب العزت، کیا مجھ سے پہلے کسی اور کو بھی آپ نے پیدا فرمایا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل اپنے سامنے دیکھو۔ تو کہتے ہیں میں نے اس نور کو دیکھا، میرے سامنے ایک نور تھا، اس نور کے دائیں اور بائیں، جنوب اور شمال میں نور کے ارد گرد 4 حالے دیکھے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو ایک نور ہے اور اس کے دائیں بھی بائیں بھی، جنوب میں بھی شمال میں بھی 4 حالے ہیں۔ میں نے پوچھا یا اللہ، یہ نور کون ہے؟ اس کی ضیاؤں سے میری آنکھیں چلہائی جا رہی ہیں، یعنی میں نے دیکھنے کی تاب نہیں لا رہا اس نور کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نور اس کا ہے جس کی خاطر میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، تمام فرشتوں اور دوسری مخلوقات کو صرف اسی کی برکت سے پیدا کروں گا اور اس کے وجود گرامی کو ان سب پر مشرف و مکرم بنا دوں گا۔ عرش و کرسی، لوح و قلم، بہشت و دوزخ کی ہستی کے طفیل عالم وجود میں آئیں گے۔ سبحان اللہ، حبیبی و سیفی و نبی و سیرتی و خلقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف بیان کی، وہ میرا حبیب ہوگا، وہ میرا سب کچھ ہوگا اور اس کی وجہ سے میں نے تجھے بھی پیدا کیا اور سب کچھ پیدا کروں گا۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ، یہ 4 نور کے حالے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، یہ نور محمدی ہے جو آپ نے مجھے دکھایا ہے، مگر یہ 4 کون ہیں؟ ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں، یہ نور کے حالے کیا ہے؟ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے حبیب کے 4 دوست ہیں،
ایک ابو بکر صدیق ہے جو دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق ہے، بائیں طرف آپ کے مشیر حضرت عمر بن خطاب ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کے آگے آپ کے حبیب عثمان بن عفان ہیں، اور آپ کے پیچھے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی نہ صرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بلکہ چاروں یاروں کا نور بھی ساتھ دکھا دیا کہ یہ چاروں جو ہے میں نے تخلیق فرمانے ہیں، اور یہ چاروں میرے حبیب کے دوست ہیں، ان کے یار ہیں، ان کے مددگار ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ریاض المذکرین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرش اعلیٰ پر نگاہ ڈالی تو لکھا ہوا پایا۔ آپ ذرا کھانے کو بس کریں اور تھوڑا سا درس پہ دھیان دے دیں۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ جب میں نے نگاہ ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام نے عرش اعلیٰ پر نگاہ ڈالی تو لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، اتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ جن کے پاس دولتیں ہی دولتیں، نور کے اوپر نور ہم دے دیے گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، سبحان اللہ، ان کے بغیر۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہمیں فرما رہے ہیں، کہتے ہیں نیچے لکھا ہوا تھا جو گناہ کرے گا اور اس کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھول لی، روح آ گئی تو سامنے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ، اور بیچ میں اللہ رب العزت کی ہستی تشریف فرما ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رب العزت یہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آدم یہ تیرا فرزند ہوگا اور اسی کی وجہ سے تجھے پیدا کیا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو بھی پیدا نہ کیا گیا ہوتا، اور اس کا نور میں نے تیری پیشانی پر رکھ دیا ہے، یعنی نور محمدی سے تیری پیشانی روشن کر دیا، تیری صرف میں اس کا نور ہے، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یا اللہ محمد کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی اولاد میں سے ایک نامور فرزند ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہوا؟ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی، کب عطا ہوئی؟ تو ہمیں تو مطلب ظاہری حیات میں تو لگتا ہے آپ 40 سال کے تھے تو پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ ظاہری حیات کا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے تو نبوت، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی مٹی گوندھ کر رکھی ہوئی تھی، تو میں اس وقت بھی نبی تھا، اور میں نے آپ کو بہت پیچھے لے گئی ہوں، شروع میں لے گئی ہوں کہ اللہ رب العزت تھے اور جبرائیل علیہ السلام تھے۔ بیٹا آپ بس کریں اس کو، سبھی بس کر دیں۔ ہاں جی نہیں یہ بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، سارے پلیز آ کے بیٹھ جائیں تو مزہ آئے گا درس کا نا، اتنی بندہ تیاری کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، تو کھانا پینا تو آپ چلتے ہی رہتے ہیں، آپ اس کے بعد انشاءاللہ پھر کھانا سرو کرتے ہیں۔ تو شور بھی بہت ہو رہا ہے، بیٹھ جائیں پلیز، آپ بھی میری بچیوں سنو، چھوٹی بچیاں جو ہیں آ جائیں میری بیٹیاں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو پیچھے لے گئی ہوں کہ حضرت صرف اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ہم نے دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ پروردگار، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو کہ کیا مجھے آپ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ میں مجھے ہی پیدا، تو اللہ پاک نے کہا سامنے دیکھو، تو وہ نور تخلیق ہوا تھا، اسی نور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس نور محمدی کے اس کے 10 حصے کیے تھے، اور ہر ایک حصے کو بانٹ دیا تھا، آسمانوں میں، زمین کی مخلوق میں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نور محمدی سے تخلیق فرمایا، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن خواب آیا، تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ نور محمدی کو اپنے مقام سے اٹھا کر مغفرت اور غفران کے دریا کی طرح رواں کیا گیا ہے، پھر یہ نور پوری تابانیوں کے ساتھ 500 سال کی مسافت طے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، سبحان اللہ۔ خواب سے بیدار ہوئے تو اس نور کی شعاؤں کو دیکھنے سے آنکھیں چندھیا گئی، یہ خواب دیکھا، مگر پیغمبروں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، تو جب اٹھے جاگے تو ایسے لگا جیسے آنکھیں روشنی نہیں، صحیح روشنی سے چندھیا گئی کہ نظر نہیں کچھ بھی آ رہا، اور آنکھوں کا نور بے نور ہونے لگا۔ تو پوچھا یا اللہ یہ کیسا نور ہے جو ہر روشنی کو خیرہ کرتا جاتا ہے، یعنی ہر روشنی اس کے نیچے دب جاتی ہے، اور آنکھوں کا نور بے نور ہونے لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں اس کے رتبہ کو اعلیٰ علیین سے بلند تر کر دوں گا. سبحان اللہ. اس کی امت سے اپنے بہشت کو بھر دوں گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے. اس کی امت سے اپنی بہشت کو میں بھر دوں گا. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. اس کا کلام ساری دنیا سے فصیح ہوگا. قرآن پاک ہم نے دیکھا اس کی فصیح اتنی فصیح ہے, ہمیں سمجھ آئے نہ آئے کوئی خوبصورت قرآن کر رہا قرآن کی, کوئی بھی مسلمان ہو نان مسلم ہو وہ اس کو کان لگائے بغیر سنے بغیر چارہ نہیں, وہ اس کو لطف آتا ہے. کئی گورے مساجد میں آتے ہیں تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب امام ریسائٹ کر رہا ہے قرآن, ہمیں سمجھ تو نہیں آ رہی مگر اس کی تلاوت ہی اتنی خوبصورت ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم سنتے ہی جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لذت اور شیریں اور مٹھاس ڈالی ہے اپنے پاک کلام میں. پھر فرماتے ہیں کہ اس پر قرآن نازل کروں گا اور جو کبھی متروک نہیں ہوگا, یعنی قرآن پاک کو کبھی اٹھایا نہیں جائے گا. اس کے بعد ہر پیغمبر کے لیے ایک ایک کرسی بچھا دی گئی. ان کرسیوں سے سب سے اونچی کرسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہ حضرت آدم علیہ السلام جب بہشت میں ہے نا تو وہ نظارے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں, کبھی آپ کی جو اولاد آئے گی اس کے نظارے دکھائے جا رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ان کرسیوں میں سب سے اونچی کرسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور کی ضیاء نکلتی اور ہر نبی اپنے لیے مخصوص کرسی پر تشریف فرما ہو جاتا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پر نور کی بارشیں ہونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ 70,000 شعاعیں اس کرسی پر نور سے ابھر رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملائکہ ملکوت نے ان انوار کی برکات سے نوازے جا رہے ہیں. آپ کا اس میں گرامی عرش اعظم کے پردوں پر منقش ہے. منقش ہوتا ہے جیسے نقش کر دیا گیا ہو. ہر طرف سے مشک و عنبر کی خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں. آسمان و زمین کی حرکتیں مسرت و شادمانی کا گہوارہ بن گئی ہیں. ہر مخلوق سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آدم علیہ السلام تمہیں صدہا مبارک ہو, یہ نور مجسم تمہارے بیٹے ہوں گے. جتنے انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں رکھ دے گی ان کے ارواح کو تو وہ مبارک دے رہے آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم علیہ السلام, اے ہمارے باپ, آپ کو مبارک ہو کہ یہ آپ کے بیٹے ہوں گے. دربار خداوندی سے صدا آئی, یہ بندہ میرا پسندیدہ اور میرا حبیب ہے. سبحان اللہ. یہ دین حقیقت پر مبعوث ہوگا. شفاعت کبریٰ کے سارے اختیار میں اس کو دوں گا اور میرے خاص بندوں میں سے ہوگا. وہ دنیا جہان والوں کے لیے نور ہوگا اور وہ جو اس نور کی اتباع کرے گا یعنی پیروی کرے گا وہ بہشت میں جگہ پائے گا. آسمانوں پر اسے احمد کے نام سے پکارا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سمندروں میں ماہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ماہی ہے جو شرک کو مٹانے والا. تو جو سمندری مخلوق ہے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ماہی ہے. ماہی وہ جو شرک کی سب کچھ ساری فریدیاں مٹا دے. شرک کے سارے جو فریب ہیں مکر ہیں صورتیں ہیں شرک کی ان کو مٹا دے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ آپ کا زمانہ قیامت کے قریب تر ہوگا. دیکھیں ہم سب سے آخر میں آئے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا قدر کا زمانہ میں سب سے کم رکھنا چاہتا ہوں. ہم سے پہلے ہزاروں صدیاں دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام ہوئے پیدا, ان کے بچے شروع ہو گئے, کب کے وہ لوگ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کب قیامت آئے گی اور ہم اٹھیں گے. تو ہمیں جو پیدا کیا اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس لیے بعد میں پیدا کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا میرے حبیب کی امت زیادہ دیر قبروں میں انتظار کرے قیامت کے. ہم قیامت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں اتنے فاصلے سے کہ کوئی بیچ میں ڈسٹنس نہیں ہے, کوئی فاصلہ نہیں ہے. بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ 15ویں صدی یا 14ویں صدی کا آلموسٹ ختم ہونے والی ہے, لیکن وہ اللہ کے نزدیک اس ٹائم کی کوئی حقیقت نہیں اور ہم سب سے آخر میں بھیجے گئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ان کو 62 میں آخرین نبی بنائیں گے اور آپ کا کوئی پیغمبر آپ سے بلند رتبہ نہیں ہوگا اور کوئی امت محمدیہ سے اعلیٰ امت نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. میرے حبیب کی امت ہمیشہ پاک ہوگی. یہ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ یہ ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ ہم واقعی ایسی تعریفوں کے قابل ہوں. اللہ
पाक फरमा रहे हैं मेरे हबीब की उम्मत हमेशा पाक होगी। सुभान अल्लाह, इसका नूर आसमान और जमीन के दरमियान सितारों के नूर की तरह दरख्शां होगा। सुभान अल्लाह, कैसी खूबसूरती से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये बताया कि तेरे बेटे जो आखिरी नबी होंगे उनकी उम्मत की भी ये शान होगी कि उसकी उम्मत को मैं आखिर में इसलिए लाऊंगा कि कब्र का जमाना उन पर मुख्तसिर हो। और जन्नत में सुभान अल्लाह बेशक बाद में आए हैं, लेकिन शान ये है कि सबसे पहले सारे रसूलों से पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दरबार पूछेगा रिजवान आप कौन, तो आप फरमाएंगे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहेगा मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले मैं किसी के लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खोलूं। उसके बाद अंबिया इकराम दाखिल होंगे, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी दाखिल होंगे, सालिहीन, सदीक। लेकिन उसके बाद उम्मतें जब शुरू होंगी नबियों के अलावा, तो सबसे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत शुरू होगी। और सबसे पहले जो लोग मुहाजिरीन थे मक्का से, जिन्होंने हिजरत की, अपने घर बार छोड़े, अपनी जायदादें छोड़ी, अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ा और मदीना से तशरीफ ले गए और फिर तरह तरह की वहां भी मुसीबतें बर्दाश्त की और सहाबे सुफा कहलाए। सुभान अल्लाह, वो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज जिनके पास घर भी नहीं, वो चबूतरे पे बैठ के सारा दिन दीन सीखते हैं, ना कोई टेंट है उनके ऊपर, ना खैमा है, ना घर है। कुछ ऐसे सहाबे सुबह बच गए जिनके लिए कुछ भी किसी घर में जगह नहीं रही। वैसे पहले तो साहब ने बांट लिए कि जितने वो आदमी है, मेरा घर इतना है, एक कमरा है, तो मैं मियाँ बीवी हूँ, आप भी दो मियाँ बीवी हमारे साथ आ जाए। यानी छोटे छोटे घर होते थे, कोई ऐसे इस तरह के घर नहीं होते थे, एक गुजरा दो गुजरे, तो वो सारे ले गए अपने अपने घरों में। लेकिन जो बाद में आ गए तो उनके लिए कोई जगह ही ना बची मदीना मुनव्वरा में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चबूतरा होता था, सुभान अल्लाह, हिकमतें देखें कि वो दरवेश चबूतरे पर बैठे हुए जिनके जिस्म पर कपड़े भी कभी फटे हुए होते थे, चादर भी पूरी नहीं होती थी, जिनके लिए सोने के कोई बिस्तर नहीं होते थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मुफस्सिर कुरान बनाया, अल्लाह ने उन्हें मुबल्लिग इस्लाम बनाया, अल्लाह ने उन्हें इतने आला दर्जे अता फरमाए कि वहाँ बैठे हुए सारा दिन वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते, सारा दिन आपसे दीन सीखते, सारा दिन आपके पीछे नमाजें पढ़ते, उनको तो और काम ही कोई नहीं था। तो अल्लाह की हिकमतें देखेंगे और उन दरवेशों ने सबसे पहले जन्नत में जाना आपके साथ, क्योंकि उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत देखी, सबसे ज्यादा परेशानियां मुसीबतें उन्होंने सही, मगर उफ तक नहीं कहा, खुशी से सही कि हम अपने रब के लिए सह रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, ये होगा। हम अपने हिसाब से सोचते हैं ना, हम कहते हैं कि दुनिया में हाय फलां की किस्मत बेचारी, जितने दुख सह के गई, मगर हकीकत में जितने हम जहां पे सफरिंग करेंगे, जितने दुख सहेंगे, अल्लाह हमें ना दे दुख, जितनी परेशानी आएगी आखिरत उतनी ही आसान, आखिरत के दर्जात उतने ही बुलंद, आखिरत की सुभान अल्लाह हर मंजिल उसके लिए आसान होगी, क्योंकि वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, वो घाटियां बड़ी हैं। देखें कब्र का जमाना आएगा, जान करने का वक्त, फिर कब्र का जमाना, फिर मैदान हशर का जमाना, फिर हिसाब का जमाना, फिर सराब का जमाना। कितने जमानों और कितनी चढ़ाइयों पे चढ़ना है हमने, कितनी घाटियां चढ़नी है। तो जो इस दुनिया में जिंदगी में हम सब्र करते हैं कि हमें कोई परेशानी आ जाती है, कोई महरूमी होती है, अल्लाह की रजा के लिए जब हम सब्र करते हैं तो मेरी बहनों वो हमारी मंजिलें इंशाल्लाह आगे आसानियां होती जाएंगी, नूर ही होता जाएगा। हमारी परेशानियां, हमारा ईमान है तो हमारी हर परेशानी के बदले हमें इंशाल्लाह दुनिया में भी अल्लाह ताला उठा लेंगे और आखिरत में भी उनका अजर इंशाल्लाह महफूज रखेंगे। अब हम देखते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम जाफर, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, खलासा और हकायक में लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर वारिद हुए तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अपने बेटे हजरत शीस से अहद लें और वसाया अहद लें कि वो अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाएं तो वो उन्हें कभी भी नाराज नहीं करें, और उनकी नस्ल जो है हजरत शीस अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु की जो नस्ल है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है। और शीस अलैहिस्सलाम बाहर पैगंबर थे, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे हमेशा दो होते थे, बेटी बेटा, और इनके साथ कोई बहन नहीं थी,
یہ اکیلے اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ میرا نور محمدی کے ساتھ میں جڑواں بھی ہو، تو یہ اکیلے پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جب بھی تم نے کرنا ہے نکاح کرنا ہے، اور نور محمدی تیری پشت میں امانت ہے، اور تو نے اس کو نکاح اور بڑی پرہیزگار اور بڑی نیک سیرت عورت کے رحم میں ڈالنا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی ہمیشہ نکاح والی اور بڑی اس زمانے کی جو سب سے زیادہ افضل ترین عورت ہوتی تھی، سیرت میں بھی نیک اور اخلاق میں بھی نیک اور انتہائی عالمہ فاضلہ، ان کو چون چون کر اللہ تعالیٰ نے یہ نور محمدی منتقل ہوتا آیا، یہاں تک کہ جب حضرت آمنہ کے کوکھ میں یہ سبحان اللہ گوہر آیا تو حضرت آمنہ بھی اپنے زمانے کی مدینہ منورہ میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا، وہ انتہائی نیک صورت اور انتہائی خوبصورت اور انتہائی پاکیزہ اور عقل مند اور انتہائی حوصلے والی اور ہمت والی خاتون تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو چنا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے میں مصروف تھے، تو حکم ہوا کہ اس کشتی کے 1,24,000 تختے بنائے جائیں اور ان تمام پر انبیاء کرام کی اسماء گرامی اس کے نام لکھے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے یہ تختے بنا دیے گئے۔ تو ہوا یہ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1,24,000 تختے بناؤ اور ہر ایک تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھو اور اس کو جوڑ دو کشتی میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہے، پہلی کشتی انہوں نے ساتھ مل کے بنائی، تو انہوں نے نام لکھ دیے جیسے بتائے گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں لکھا تھا، محمد لکھ دیا۔ تو کشتی دوسرے دن دیکھا تو سارے نام ختم ہو گئے، مٹ چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ کیا غلطی ہوئی، ہم نے تو ایک ایک پیغمبر کا نام ایک ایک تختے پر لکھا ہے، تو یہ تو سارے نام مٹ چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب محمد لکھا ہے تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھو، تب یہ تختے مطلب اس کو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان کو اپنا گناہ یاد آ گیا، جب ظاہر ہے ان کو بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، تو شیطان کے کہنا مان لیا، وہ فروٹ کھا لیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کی پردے ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ ننگی ہو گئی، پردے اتر گئے، لباس اتر گئے، زمین پر بھیج دیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے، 300 سال روتے تھے اپنی خطا پر اور اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ تو ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھا دیے، تو ان کو یاد آ گیا ایک دن کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تھی تو لکھا ہوا تھا عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ اس پہ لکھا ہوا تھا 5 تن پاک کے نام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، یہ 5 نام تو انہوں نے وہاں لکھے ہوئے دیکھے۔ تو ان کو یاد آیا تو انہوں نے کہا یا رب العزت تجھے میں واسطہ دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ جو 5 نام میں نے دیکھے تھے مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن یہ نام انہوں نے لیے تو مجھے میرا آپ گناہ بخش دیں۔ تو اللہ پاک نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں واسطہ دے رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا پروردگار جب میں نے آنکھیں کھولی آپ نے مجھ میں نور ڈالا تو میں نے عرش پر دیکھا تھا لا الہ الا اللہ اور بائیں طرف لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، تو جس نام کو آپ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے اس نام سے بڑھ کر آپ کو کوئی پیارا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے وہ نام بھی دیکھے وہاں پہ، تو ان ناموں کو بھی جن کو آپ نے وہاں لکھا ہوا ہے آسمانوں پر، ان ناموں کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستیاں نہیں جن کا میں واسطہ دوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے آدم تو نے سچ پایا، تو نے بالکل صحیح پایا، اور میں نے واقعی تجھے بخش دیا، تو نے اتنا واسطہ دیا ہے بڑا میرے حبیب کا، تو میں نے تجھے بخش دیا، اور اب چل جدہ چل۔ حضرت حوا جدہ میں تھی، تو جدہ چل اور دونوں میاں بیوی ملو، تمہاری توبہ قبول ہوئی اور وہاں ہی رہو، اور تمہاری اب میں نسل شروع کروں گا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام ایک قدم بڑھاتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہزاروں میل انہوں نے طے کر لی ہیں، ایسی زمین کو سمیٹ دیا اللہ نے۔ تو وہ پھر ہند میں اترے تھے انڈیا میں، اور یہاں سے پھر حضرت آدم علیہ السلام جدہ گئے اور وہاں پہ ماں حوا کو ملے اور وہاں سے وہ شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبصورت آپ کو جو بشارت ہوئی، ان کو بشارت دی گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہلی حضور علیہ السلام سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہشت کو خواب میں دیکھا۔ بہشت کی وسعت زمین و آسمان دونوں کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ تو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ چوڑائی جو ہے اللہ نے چوڑائی ظاہر کی ہے کہ بہشت کی جو چوڑائی ہے
وہ وڈتھ جسے کہتے ہیں وہ اتنی ہے جیسے سارے آسمان اور ساری زمینیں، لیکن لمبائی اللہ تعالیٰ نے نہیں مینشن کی، کیونکہ وہ اتنی ہے کہ ہمارے چھوٹے سے دماغ میں اس کا کوئی تصور نہیں آ سکتا۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہشت کو خواب میں دکھایا، آپ نے پوچھا یہ مبارک جگہ اور پرامن مقام کس کی ملکیت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ پرامن اور بابرکت جگہ کس کی ملکیت ہے؟ سبحان اللہ، آواز آئی وَأُعِدَّتْ لِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأُمَّتِهِ، یہ میں نے تیار کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جنت کے باغوں کی جڑوں کی تلاش کی گئی تو وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ بنائی گئی تھی۔ جنت کے باغوں کی جو جڑیں ہیں وہ کس سے بنائیں گی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ سے، اور ان کی کونپلیں دیکھی گئی تو محمد رسول اللہ سے بنی ہوئی تھی۔ جو پھولوں کی کونپلیں تھی جنت کی وہ محمد رسول اللہ سے بنی تھی، جڑیں اللہ الہ الا اللہ اور کونپلیں محمد رسول اللہ سے بنی تھی۔ پھلوں کو دیکھا گیا تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ سے بنائے گئے تھے۔ خواب سے جاگے تو اپنی قوم کو بلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قوم نے پوچھا یا خلیل اللہ، ہمیں محمد رسول اللہ اور ان کی امت کا پورا تعارف کرائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا اے اللہ کے خلیل، وہ کتنی پیاری امت ہے جس کے لیے اللہ نے جنت اور ان کے حبیب کو تیار کیا ہے، تو ہمیں ذرا اور بھی ان کی خوبیاں بتائیں۔ سبحان اللہ، تاکہ ان کی جلالت اور قدر و منزلت کا ہمیں بھی کچھ علم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حق کا شان مصطفیٰ بیان نہ کر سکے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کروں، سمجھ نہیں آ رہا، الفاظ نہیں مل رہے۔ سبحان اللہ کے حضور سجدے میں گئے کہ یا اللہ میری مدد فرمائے، میری امت میری قوم پوچھ رہی ہے کہ ہمیں ان کی خوبیاں بتائیں، اور مجھے تو پتہ نہیں چل رہا میں کس طرح سے خوبیاں بتاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ سبحان اللہ، اور جلال عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی توفیق چاہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ابراہیم علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، غم نہ کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خواب کا سارا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کا سارا واقعہ سنایا اور قوم کے شوق کا بھی بتایا کہ اب قوم چاہتی ہے میں امت مصطفیٰ کی کچھ خوبیاں بیان کروں، مجھے تو پتہ نہیں چل رہا کیا بیان کروں۔ سبحان اللہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر بیان تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعریف مکمل میں نہیں کر سکتا، وہ میرا رب جانتا ہے جو ان کا خالق ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور میں پوچھ کے آتا ہوں، ہاں رب ذوالجلال سے میں پوچھ کے آتا ہوں۔ دربار خداوندی میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ آپ کے خلیل اللہ جو ہیں ان کو نہیں معلوم وہ آپ کے رسول کی کیا تعریف کریں اور ان کی امت کی کیا تعریف کریں۔ سبحان اللہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان اللہ، اے جبرائیل جا کے کہو ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، وہ میرے وسیع ہیں، میری مخلوق کے بہترین فرد ہیں، اور میں نے اپنے بندوں کی طرف بہترین انتخاب اور اعلیٰ ترین باسط کیا ہے، اور کائنات ارضی میں یعنی زمین میں بھی اور آسمان میں بھی سب سے بہتر مخلوق ہیں۔ یعنی اس طرح سے اپنے لوگوں کو بتاؤ۔ سبحان اللہ، آپ کی امت پچھلی اور آخر انبیاء کی امتوں سے بہترین ہے۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو برگزیدہ خلق کیا اور اس کی امت کو آسمان و زمین کی پیدائش سے 20,000 سال پہلے پیدا کیا۔ امت کو آسمان بھی نہیں بنائے تھے، زمینیں بھی نہیں بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 20,000 برس پہلے پیدا کر دیا تھا، یعنی ہماری ارواح کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میدان حشر میں وہ تمام امتوں میں سے پہلے اور عمدہ صورت میں اٹھیں گے، چمکتے ہوئے چہروں سے انشاءاللہ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن وہ ساری برائیوں سے مبرہ ہوں گے اور تمام نوجوان ہوں گے
खूबसूरत होंगे, इनके हाथ पांव और चेहरे नूर ही नूर होंगे। ये नूर इनके वजू की ज़ियाओं की वजह से होगा। यानी उनके क़यामत मैदान महशर में सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें पहचानेंगे कैसे? वहां तो अरबों खरबों हमारे हिसाब से भी ज्यादा दुनिया होगी। अंदाजा लगाएं कब से दुनिया पैदा हो रही है और कब तक पैदा होती रहेगी, और इतने लोग होंगे, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? फरमाया मैं अपनी उम्मत को उनके चेहरे वजू के आज़ाद चमक रहे होंगे नूर से, उनसे पहचानूंगा ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। जिनके आज़ाद चमक रहे होंगे मैं उनको पहचान लूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं। सुभान अल्लाह। इनके सरों पर ताज होंगे। ये मैदान महशर की बात हो रही है कि वो खूबसूरत होंगे, जवान होंगे और उनके सरों पर ताज होंगे। सुभान अल्लाह। इनकी नेमतें मुकर्रर होंगी, वो खुशखुर्म होंगे। इनकी हालत अंबिया मुअज़्ज़म की तरह होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम उम्मतों के दर्जों से बढ़कर दर्जा होगा। वो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द होंगे। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इनकी पेशानियों पर कलमे कुदरत से ये कलमा सबक होगा, अनी अन्नल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, कि मैं हूँ अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनकी पेशानियों पर लिखा होगा कलमा कुदरत से, ऐ जिब्राइल ये मुख्तसर सी तारीफ है जो तुमने रसूल मकबूल और इनकी उम्मत के बारे में सुनी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर पर हाथ रखते हुए कहा कि ऐ अल्लाह, जब इतनी तारीफें सुनी उम्मत मोहम्मदिया की, तो इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाहिश की, क्या दुआ की? फरमाते हैं या अल्लाह मुझे उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बना दे। सुभान अल्लाह। ये देखें दर्जा इस उम्मत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि परवरदिगार इतनी खूबसूरत वो उम्मत होगी, इतनी प्यारी वो उम्मत होगी जिसकी सिफतें, और तौरात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफतें बयान की गई उसमें भी ये है। काबल अहबार जो यहूदी आलम थे वो कहते हैं कि हमने तौरात में पढ़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक में बहुत बुलंद होंगे। वो बाजारों में नहीं घूमेंगे, अपना वक्त जाया बाजारों में नहीं करेंगे, वो तुरश खून नहीं होंगे। आपके इखलाक की जो और उम्मत, वो यहूदी कहते हैं कि हमने अपनी किताबों में ये पाया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो खुशी में भी और गम में भी अल्लाह को याद करेंगे, वो अल्लाह की तारीफ करेंगे। वो गम होगा तब भी अल्लाह की तारीफ, और खुशी होगी तब भी अल्लाह की तारीफ करेंगे। और अल्लाह ताला ये जितनी चीजें हम कर रहे हैं, और देखें कि अल्लाह ताला ने मसाजिद को, सारी जमीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी उम्मत के लिए मसाजिद बना दिया। सारी जमीन को, पानी नहीं तो मिट्टी पे हाथ फेरो, तो यमन करो और नमाज जहाँ भी आ रही है नमाज पढ़ लो। किस किस नेमत का हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो मेरी बहनों देखना हमने ये है कि हमारी जिंदगियां पहले ही लाइल्मी में बहुत ज़ाया हो चुकी हैं। हमने अपनी जिंदगियों की सही कदर नहीं की, हमने अपनी औलादों को सही तरबियत नहीं दी। मैं भी आप में शामिल हूँ, क्योंकि हमें इल्म खुद ही नहीं था। जब खुद ही ना हो तो बच्चों को क्या देना है। लेकिन अब जो है अल्लाह का ये शुक्र है कि हम अभी भी जिंदा हैं, हमारे हाथ में अभी भी अल्लाह ताला ने कुछ मोहलत दे रखी है। तो मेरी बहनों, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अब हमारे पास वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम में तो बहुत ज्यादा जो है वो हुक्म है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं ज्यादा याद नहीं रख सकता, मुझे एक चोटी का अमल बता दें ताकि मैं उससे चिमट जाऊं और मैं अल्लाह को राजी कर लूं और बहिश्त में चला जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रख। एक ही बताता हूँ, नमाजें तो ज़ाहिर पढ़नी है, फर्ज तो है, लेकिन उठते बैठते क्या करना है, अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रख। जिस कलमा को हमने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली तो सामने लिखा हुआ पाया अर्श के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमा की बरकत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आपने हजरत जो रिजवान है ना फरिश्ता जन्नत का, उसके सामने बेहिसाब सोने की चाबियां रखी हुई थी और पहाड़ बना हुआ था चाबियों का, और हर चाबी के ऊपर नाम लिखा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए रिजवान, ये चाबियों का क्या माजरा है? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी अल्लाह का बंदा
आपका उम्मती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला एक महल जन्नत में तैयार करवाते हैं और उसके ऊपर उसका नाम लिख देते हैं और चाबी मेरे सुपुर्द करते हैं, चाबी के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है। जब क़यामत के दिन वो जन्नत में दाखिल होगी या होगा तो मैं उसकी अमानत उसके सुपुर्द करूंगा, उसका घर, उसका महल जन्नत का उसके सुपुर्द करूंगा। और जन्नत के महल कुछ ऐसे नहीं है कि ये ईंट गारे के बने हुए। 3 सुभान अल्लाह। एक ही हदीस बयान करूंगी, आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि जन्नत क्या होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और पहला दर्जा जो है वो चांदी का है, उसके महल्लात भी चांदी के हैं, उसके फर्नीचर भी चांदी के हैं, उसकी हर चीज, दरख्तों के तने भी चांदी के हैं, बर्तन भी चांदी के हैं। फिर दूसरा दर्जा, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक 500 साल राह होगी, यानी एक घोड़सवार घोड़े पे सवार होकर बगैर कहीं स्टॉप किए चलता जाता है तो उसको 5 सदियां लग जाएंगी एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक पहुंचने में। अब दूसरा दर्जा किसका बना हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा दर्जा सोने का बना हुआ है, उसके महल्लात भी सोने के हैं, उसके बिस्तर फर्नीचर भी सोने के हैं, उसके बर्तन भी सोने के हैं, हर चीज सोने की है। और तीसरा दर्जा जो फरमाया वो मोती का बना हुआ है, महल्लात भी मोती के बने हुए, बर्तन फर्नीचर दरख्तों के तने भी मोती के, हर चीज मोती की। और फरमाया बाकी 97 दर्जे 97 दर्जे उनका मैं तुम्हें क्या बताऊं, ना तुम लोगों ने कोई ऐसी चीज देखी, ना किसी आंख ने ऐसी कुछ देखा कि मैं मिसाल दूं, ना किसी कान ने ऐसा सुना कि मैं बयान करूं, और ना ही किसी के दिल में ख्याल तक गुजरा कि मैं समझूं कि तुम्हें थोड़ा सा तसव्वुर आ जाए। तो वो जन्नत की बात हो रही है, उस जन्नत के महल्लात की बात हो रही है। यहाँ हम इस ईंट गारे के, ये लकड़ी के घर के लिए हम मरे जाते हैं। हमें रात की शिफ्ट जॉब करनी पड़े हम करेंगे, मॉर्निंग करनी पड़े हम करेंगे, आफ्टरनून करनी पड़े हम करेंगे, इसकी मॉर्निंग किसी तरीके से अदा हो जाए। कितनी ख्वारी, कितनी मेहनत हम करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप ना करें, अल्लाह ताला अजर दे। हालांकि औरतों बेचारियों के जिम्मे ये नहीं था कि हमने अपने ऊपर गालिब डाल लिया है, कुछ ने डाल लिया, कुछ पर मुसल्लत कर दिया गया है हमारे, क्योंकि हमारा जिम्मा तो यही था, हमारी जिम्मेदारी के घर में बैठे और अपने बच्चों की अपनी लुक आफ्टर करे, अपने मियाँ की खिदमत करे। और मियाँ की सपोर्ट था कि वो तुम्हारा प्रोवाइडर है, तुम्हारा रज़ाक भी, रिस्क कमाना भी उसके जिम्मे है, और तुम्हारा प्रोटेक्टर भी है, हिफाजत भी तुम्हारी करेगा, तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी जिंदगी की। ये 2 भारी ड्यूटियां उस पर डाल दी और फिर कहा कि मर्द का एक दर्जा तुमसे ऊपर है, मर्द जो है वो हाकिम है घर में। ये 2 ड्यूटियां डालने के बाद मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशीन को दे गए थे कि आखिरी उम्र जब कुर्बे क़यामत में मेरी उम्मत की औरतें मर्दों के शाना बिशाना काम करेंगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब इस घर के लिए, ये चंद रोजा जिंदगी के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, हमें 4 बजे उठना पड़े हम उठ जाएंगे, बसों में जाना पड़े बसें मिलेंगी, लेकिन हमें जाना है जॉब पे। चंद रोजा जिंदगी के लिए हम इतनी मेहनत कर सकते हैं और जहाँ हमेशा रहना है उसकी हमें कोई फिक्र ना हो, ये तो बड़ी ज्यादती की बात है, बड़े जुल्म की बात है। तो हमें फोकस कहाँ करना है? इंशाअल्लाह ताला अपनी आखिरत पर, क्योंकि आखिरत की घाटियां बड़ी लंबी हैं, आखिरत की मंजिलें बहुत लंबी हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमतों से हमें आसान फरमाए। इस हदीस के साथ खत्म करती हूँ और आपको अंदाजा होगा कि कलमा तय्यबा की क्या बरकत और फजीलतें हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब वो जाते थे कोहे तूर पर तो अर्ज की एक दिन के परवरदिगार मुझे कुछ ऐसा कलमा सिखा दे जो सिर्फ मेरे लिए खास हो। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा पढ़ कर ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े मासूम और भोले नबी अर्ज करने लगे, या अल्लाह ये तेरे सारे बंदों को आता है, सब पढ़ते हैं, मुझे तो कोई खास एक विर्द चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए खास हो और मैं उससे तुझे याद किया करूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मेरे मासूम नबी, ऐ मेरे प्यारे कलीमुल्लाह, तू जानता है कि इस कलमे का वजन क्या है, इसकी हकीकत क्या है? 7 आसमानों को, 7 जमीनों को और जो कुछ उनके दरमियान है एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में रख दो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कलमा भारी होगा और वो सब हल्का होगा सिवाय मेरी जात पाक के।
اس کلمے کی حقیقت اس سے زیادہ اور کیا ہو کہ پھر اس سے ہم اپنی زبانوں کو تر کریں، اس کو اپنی زبانوں پر اٹھتے بیٹھتے ذکر کو اپنا لیں۔ آج میرا میسج یہی ہے، درود پاک اور ذکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم آٹا گوندھ رہے ہیں، ہم برتن دھو رہے ہیں، خاص کر سفر میں جب ہم پیدل جا رہے ہیں یا کیونکہ گھر سے باہر ہے نا، تو وہ جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے چیزیں، فون آ گیا، کوئی بچہ آ گیا، خاوند نے بلایا، کسی نے، تو ہم ہو جاتے ہیں ڈسٹریکٹ، پھر ہمیں بھول جاتا ہے کچھ پڑھ رہی تھی میں، ہاں کبھی یاد آ جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن جب انشاءاللہ ہماری عادت ہو جائے تو پھر یاد خود ہی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو آپ کلمہ پڑھ رہی ہوں گی۔ تو تھوڑی سی شروع میں محنت کی ضرورت ہے، لیکن جب میرا یہ اپنا تجربہ ہے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، کسی ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، تو پھر ہم چونکہ فارغ ہیں ان چیزوں سے، تو پھر اس وقت جب کلمے کا ذکر کریں، اور سبحان اللہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہوئے سفر کر رہے ہیں، ملائکہ آ کے ہم سے غصے کر رہے ہیں، ہم سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ہماری زیارتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، دیکھو میری بندی دنیا کا کام کرنے جا رہی ہے، اپنا کام بھی کر رہی ہے اور ساتھ میرا ذکر بھی بلند کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں وقت نہیں رہا ڈرامے دیکھنے کا، فضول چیزوں کا، خدا کے واسطے ان ڈراموں سے اپنی جان کو چھڑائیں، اور اپنے آپ کو جو زندگی بچی ہے اپنے بچوں کی تربیت پہ ہمیں اپنے وقت کو لگائے، توجہ دیں، اور اپنے قرآن پاک کی سیکھیں۔ بہت سی کلاسز ہیں جن میں قرآن پاک فون پہ سکھایا جا رہا ہے تجوید کے ساتھ۔ ہماری بہنیں آپ ہم سے نمبر لیں، انشاءاللہ ہم آپ کو نمبر دیں گے۔ بہت سی کلاسز ہیں جو لفظی ترجمہ سکھا رہی ہیں، وہ سیکھیں۔ ہماری بھی کلاس ہوتی ہے، ہر وینسڈے کو میرا درس ہوتا ہے 1:30 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک، اس کے بعد 15 منٹ کی کاشفہ دعا کرتی ہیں۔ ایک نمبر آپ نے صرف ڈائل کرنا ہوتا ہے، جس کو چاہیے انشاءاللہ اینڈ پر میرا نمبر لے لیں، میں آپ کو بتا دوں گی کہ کون سا نمبر آپ نے ڈائل کرنا ہے۔ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے دین سیکھیں، اس سے زیادہ اور کیا خوش نصیبی ہو، کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور بس آج سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں کہ یا اللہ جو پچھلی زندگی ہے اس کی معاف فرما دے، اور آئندہ ہمارا ایک ایک لمحہ اپنی یاد میں، اپنی شکر گزاری میں گزار، ہماری زبانوں کو ذکر سے تر رکھ۔ یہی کلمہ قبر میں ہمارا نور ہوگا، یہی کلمہ انشاءاللہ جب ہم اٹھیں گے نورانی چہرے سے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے۔ اسی کلمے کی وجہ سے ہمارا حساب میں وزن ہوگا، اور اسی کلمے کی وجہ سے پرصراط میں انشاءاللہ تعالیٰ فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر نورانی چہروں کے ساتھ گزر جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی کوشچن ہو تو کر لیں، پھر انشاءاللہ درس میلاد شروع کرتے ہیں۔ حضور کی میرے نبوت جو لگائی تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پانی میرا کدھر گیا؟ نہیں مگر ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا نہیں چاہیے، گرم پانی بیٹا، ایک گلاس کپ گرم پانی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بڑا جو نور نبوت کا ہے نا تفصیلی ہے، مگر تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ فرشتے آئے اور فرشتوں نے تشت لائے ہوئے تھے جنت سے، نور کے تشت لائے ہوئے تھے، ان میں 3 تشت تھے، فرشتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ دیکھ رہی تھی، تو وہ انہوں نے مہر نبوت آپ کے شانوں کے درمیان لگا دی، اور وہ گوشت تھے نا، جیسے ایسا نہیں تھا کہ نیلے رنگ کی سیاہی ہے یا کالے رنگ کی سیاہی، ہماری سکن جو ہوتی ہے نا، سکن سے لکھ دیا تھا محمد الرسول اللہ، مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان تھی، گوشت میں ہی، گوشت سے ہی لکھی گئی، یعنی سکن سے ہی لکھی گئی، تو یہ تھی مہر نبوت۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نعتیں پڑھنی کیا کرنا ہے؟ ہاں نعتیں شروع کریں۔ شمسہ آپ بھی آ جائیں پلیز، ذکر بھی کرنا نا، نہیں پہلے نعتیں پڑھیں، وہ ذکر دعا سے پہلے تھوڑا ذکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ سائدہ کو نے بتایا، سائدہ یہ بند تو نہیں کرنا، ہاں یہ بند کر دیں، نہیں رہنے دیں، آج میں نے آپ کی نہیں آ رہی۔ اچھا، جیسے کہ سائدہ نے بتایا آج کے آخرت کا فکر تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی زندگی میں کوئی اپنا گھر نہیں تھا،
ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، اور ہم لوگ سارا ٹائم دنیا کی فکر میں رکھتے ہیں کہ اب انشاءاللہ آج کے درس کے بعد سب بہنیں کوشش کریں، جیسے سائدہ نے بتایا ذکر کے لیے، تو آخرت کی شاپنگ کرنی ہے، دنیا کی شاپنگ میں ذرا کمی کر دیں، آخرت کی خریداری یہی ہے کہ ذکر کرتے جاؤ اور روزانہ دیکھو کہ آج میں نے آخرت کے لیے کیا خریدا. جزاک اللہ. انشاءاللہ. کدھر گئے ہیں آپ؟ پڑھیں وہ حمل سے. آپ نے پڑھنی پہلے؟ نیند آتی شیطان دے آتا نہیں آتی کوئی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ، میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ. میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ، میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ. یا محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی علی. حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی پڑھیں. وہ نا لکھی ہے لیکن ٹائم نہیں ملا ابھی یاد کرنے کے لیے. آپ کے گھر انشاءاللہ ضرور. وہ میرے میاں کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تو میں کا سویرے پڑھی. اچھا کوئی بات نہیں، چلیں وہ پڑھے لکھی ہے وہ اللہ ہوا. یہ ایک اور ہے پنجابی. نہیں نہیں پڑھتی ہوں نا وہ بڑی اچھی ہے جی. یہ پنجابی کی ایک پڑھتی ہوں بڑی اچھی. مکی چار چفیرے پکار پہ گئی، والد و جہان دا آیا سبحان اللہ. واللیل زلفاں نوری مکھڑا، کسے ماں کرماں والی نجایا او دے حسن دی چال دا جانے کون چلی، حسن والیانو کھلکایا او جد ٹرکات کر دی زمین سجدے، شجر و حشر سیس نوایا پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. کرم کے بادل
نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون بن کر قرار آیا یہ کون بن کر قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون جانے بہار آیا گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے اور دیے دلوں کے جلائے رکھنا دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا جو راحتے دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے جو راحتے دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یا محمد مصطفیٰ 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 خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
बारी ताला बयान करती हूँ। सनम बेटा आके बैठ जाए, बर्तनों का शोर ना हो रहा है। खुदे का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम गदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़ी गहरी सोच रखते हैं हजरत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ते ओ पेवन, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पेवन, बोलाने में मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा। खरीदे सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर जे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगर जे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नग़्मा फ़स्ल-ए गुलज़ार का नहीं पाबंद,
पावन बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मैं कोयल मेरा बाग मदीना, बोलो ना नहीं उल्टा भी करते कोयल बोलो कोयल आवाज आ गई। मैं कोयल मेरा बाग मदीना, और सल्ले अला मेरे को, मैं कोयल मेरा बाग मदीना, और सल्ले अला मेरे को। पढ़िए अल्लाहू 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 अल्लाहू। नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहू। नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहू। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार। नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहू। नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहू। 12 रबीउल अव्वल को आया वो दुर्यतीम, 12 रबीउल अव्वल को आया वो दुर्यतीम। माहिर नबूवत माहिर सालत, माहिर नबूवत माहिर सालत, तो जग का रहीम। नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला
अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। जिब्रील आए झूला झूलाए लोरी सुनाए ज़िशान। जिब्रील आए झूला झूलाए लोरी सुनाए ज़िशान। सो जा राज दुलारे, सो जा राज दुलारे, तो जग के सुल्तान नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़िया की सुनना जे इधर आओ साडे कोल को हज़रत सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह अलैह दा कलाम क्या दोरी सुननी। हाँ और इस्लाम का कलाम अच्छा बुर्दा शरीफ भी जरूर सुनाइए इंशाअल्लाह सुनाओ। उसके सिवा तो दुआ कबूल होती है कहते हैं वो है मेरी दुआ में। अल्हम्दुलिल्लाह है दुआ। हज़रत सुल्तान बाहु का कलाम इंशाअल्लाह पेश करती हूँ। मेरा ख्याल काफी है जो हमारे पंजाबी हाँ बहुत ज्यादा बहनें, ज्यादा मेजोरिटी पंजाबी है। साजदा को भी याद और जो पूरा समझती हूँ पूरा अच्छा माशाल्लाह, और जो उर्दू वाले हैं वो वैसे ही माशाल्लाह अगर ना भी समझ आए तो ये भी इतनी प्यारी पाकिज़ा पाक कलाम है उनकी कि इससे वैसे ही लुत्फ आता है इंशाअल्लाह। अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई ते नफी असबात दा पानी मिलसी हर अगे हर जाई ते अंदर बूटी मुश्क बचाया हुण जान लगा ते आई जीवे कामिल। कुछ आवाज आ रही है, मुझे इंटरप्ट हो रही हूँ प्लीज। जीवे कामिल मुर्शिद बाहु जय बूटी लाई अब यहाँ पर अपने आप का वसन तोड़ रहे हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे क्या औकात है। और ये हज़रत सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह अलैह की बात हो रही है। हम और आप कहाँ खड़े होते हैं। फरमाते हैं ना मैं सिर ना पाछटा की ते ना पूरी सिर साई ना मैं तो ना मैं
ते वजन पूरा वंज हो सी बाहू ओ जदों हो सी फजल इलाही ते दिल दरिया समंदरों ते कौन दिला दिया जाने ते जो दिल दा जो महरम दिल दा होसी ओ होई रमज पछाणे ते कीती जान हवाले रब दे ते असां ऐसा इश्क कमाया ते मरन तू अगे मर गए बाहू ते तां मतलब पाया ते जय पाया उस मर के पाया ते सौखा हथ न आया अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई ताजदारे हरम शहंशाहे दी तुम पे हरदम करोड़ों दरूद और सलाम ऐ शफीअल उमम लाज रखना तुम भी हरदम करोड़ों दरूद और सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह या सय्यदी। दुआ से पहले जी करेंगे थोड़ा सा जिक्र के बाद जिक्र हाँ जी करते हैं। दुआ के बाद दुआ से पहले कर लेंगे। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। अब सब मिलके पढ़े। जब एक मरतबा आप सुब्हानल्लाह कहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में एक दरख्त लगाएगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह प्यार से सब पढ़े। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह।
आज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास करेरी आज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास लू विच शौक चंगेरिए लू विच शौक चंगेरिए अज नैना लाया क्यों झड़ियां लू विच शौक चंगेरिए अज नैना लाया क्यों झड़ियां। कि पीर मेहर अली शाह का कलाम है। तो पीर मेहर अली शाह कहते हैं वो मक्का जा रहे थे तो रास्ते में उनको नींद आ गई, सो गए। वो खुद तो सो गए लेकिन उनके भाग जग गए। वो कैसे जगे कि उन्होंने नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब उन्होंने दीदार किया, जियारत की। तो जब जियारत की तो उनकी हाल क्या था, और फिर वहाँ पे हमरा नाम था वादी का जहाँ पे उन्होंने उनकी जियारत की। तो वो अपनी बातें जो हैं वो शेर में इस तरह कह रहे हैं। और उन्होंने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे आज इस महफिल के सदके हम सबको भी नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत को, उनका चेहरा मुबारक देखे, उनकी जुल्फें देखे, उनकी आंखें देखे, उनके होंठ देखे, उनका चेहरा देखे। तो वो अब अपना किस तरह बयान करते हैं अपने लफ्ज़। तो आप इसमें मेरी आवाज न सुने, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का अपने ज़हन में नक्शा बनाएं। मुख चंद बदल शाशानिए मथे चमके लाट नूरानिए क्या मथे चमके लाट नूरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए महमूरतियन हिन मध बड़ियां मुख चंद बदल शाशानिए मथे चमके लाट नूरानिए मथे चमके लाट नूरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए ऐसे सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा जाना खा के जाने जहाना खा सचिया खा तेरा बदी नशाना खा सचिया खा तेरा बदी नशाना खा जिस शान तो शाना सब बड़िया आज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियां। फिर शायर कहते हैं उनके चेहरे के बारे में सुबहान अल्लाह माँ अजमल का माँ हसन का माँ अकमल का माँ अहसन का माँ अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सलाम किथे मेहर अली किथे तेरी सलाम गुस्ताख
अखियां किथे जा लड़ियां। फिर जब नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको ज़ियारत हो जाती है तो उस वक्त उनका क्या हाल होता है? हाल ये होता है कि जिस तरह जुलेखा ने देखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो उनकी सहेलियों ने जब देखा तो उन्होंने अपने हाथ की उंगलियां काट दी। तो अब इनका ये हाल था, पहले तो हाल डिफरेंट था, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नहीं की हुई थी। अब जब जियारत कर ली तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो वो जुलेखा की जो सहेलियों का हशर था तो वही हशर इनका था, उनसे भी ज्यादा। अब वो क्या कहती हैं कि जब मैं मस्जिद नबवी में गया, तो इसका मैं पहले तर्जुमा बता देती फिर आपको समझ आएगी क्योंकि मेरी भी ये लैंग्वेज नहीं। तो जब मैं मस्जिद नबवी में गया तो मैंने कहा कि नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे भी मुझे आपकी जियारत की जरूरत है। आप उस हुजरे में से जहाँ आप इस वक्त तशरीफ आवर हैं वहाँ से उठ के बाहर निकले और बाहर निकल के मुझसे वही बातें करें जो हमरा की वादी में मुझे उस वक्त बातें की थी। तो अब ये तलब थी उनकी, तो शायद ने इस तरह बताया। हुजरे दी मस्जिद ढोलम, हुजरे दी मस्जिद ढोलम, मन भावरी झलक दिखाओ सजन। ओ मिठियां गलियां लाओ मिठन, जो हमरा वादी सन करिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, माँ अजमल का माँ अहसन का, माँ अहसन का माँ अकमल का, माँ अहसन का माँ अकमल का। किथे मेहरी अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। वो जो आपने एक दफ़ा पढ़ी थी ना, एक दफ़ा पढ़ी थी ना आपने, वो नफीसा के घर में। अच्छा, वो पढ़ी थी। वो बाप ने कर बशीर कहिए नज़ीर कहिए, मुन्हें सिराग मुनीर कहिए, जो सर्वसर है कलामे रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बड़ी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। बस मुझे इसी मिस्टेक के साथ आप लोगों के साथ चाहिए, बाकी क्योंकि तर्ज पे मेरी मुश्किल हो जाती है मुझे आपके साथ मैच करना। ये दुआया शार हैं। अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जूती का तस्मा भी टूटे तो अपने अल्लाह से मांगो। तो हमने सिर्फ अल्लाह से मांगना है। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों
खजाने तुम्ही से मांगेंगे, तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल के मेरे आसास क्या है, बजज़ निदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा नहीं है। ये सब तुम्हारा करम है आपा, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। तजल्लियों की कफील तुम हो, मुराद क़ल्बी खलील तुम हो। खुदा की रोशन दलील तुम हो। ये सब तुम्हारी ही रोशनी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझे को दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। यही है खालिद आसास रहमत, यही है खालिद बिनाए अज़मत। नबी का फरमान जिंदगी है, नबी का फरमान बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका।
حبیب اللہ صلو علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ. صاحب وہ پڑھ دیں وہی اللہ ہے لکھی. ہاں وہ بھی لکھی ہوئی ویسے. نہیں وہ پھر آپ کریں تیاری میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب کنز الکرم مولاً نعمی حادل اممی لشریعته نعمت کا حزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا حاجی ہے تمامی امت کے اور راہ نما ہے شریعت کے اللہ 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 ستی شجرون تقل حجر شکل قمر بشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے ایجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے اشارے سے اللہ
جبريل أتى ليلة عسرا وغمض لحضرته جبريل أمين پیغام خدا لے کر آئے تھے شب آسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 محمدنا هو سيدنا فائز لنا لإجابته سو محمد ہیں اپنے آقا اسلام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا، بہت لطف آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس آواز کو سلامت رکھے، آمین۔ چند اشعار قصیدہ بردا شریف پہ پڑھتی ہوں، پھر چند اشعار سلام کے انشاءاللہ آپ سلام پیش کر کے پھر کاشفہ دعا کرتی ہیں، تھوڑا سا ذکر کر لیں گے، دعا کریں انشاءاللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتهل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم